فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا فیٹف کا نام آپ نے خصوصاً کچھ دنوں سے اور عام طور پر کئی سالوں سے ضرور سنا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ اس کی گرے لسٹ میں آنا کافی پریشان کن بات ہے, اس کی بلیک لسٹ میں آنا بہت ہی قباحت والی بات ہے, اور اس کی وائٹ لسٹ میں آنا ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے حکومتوں کے لیے. پاکستان جو گزشتہ 2 سالوں سے گرے لسٹ میں موجود ہے, اس کو کیا نقصانات ہیں, اس سے پاکستانی عام شہری کو, پاکستان کو اور پاکستانی معاش کو کیا نقصانات یا کیا فائدے ہو سکتے ہیں, اور سب سے اہم بات کہ بین الاقوامی روابط پر فیٹف کی لسٹنگز کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں. آئیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں. فیٹف کی جانب سے کہا گیا ہے پاکستان کو جون تک گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ. پاکستان نے 27 میں سے 24 نکات پر مکمل عمل درآمد کر لیا ہے. پاکستان کو بقیہ 3 نکات پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہیلو گائز, ARY اسٹوریز کی جانب سے میں محمد رینمی. فیٹف یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس 40 ممبران کنٹریز پر مشتمل ایک ایسا ادارہ ہے جس کی 8 ذیلی شاخیں ہیں, جن میں پاکستان بھی ایک کا حصہ ہے. اس کا مقصد پوری دنیا سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو ختم کرنا ہے. یہ اپنے ممبران کے ذریعے اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ کون سے ممالک کتنی حد تک ٹیرر فائنینسنگ یا دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مدد فراہم کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. اور اگر کوئی ممالک ان کی باتوں کو نہیں سنتا یا ان کے طے کیے ہوئے اسٹینڈرڈز پر پورا نہیں اترتا, تو وہ اس کو وارننگز دے کر گرے لسٹ اور پھر بتدریج بلیک لسٹ کر دیتے ہیں. پاکستان جو کہ 2018 میں اپنی قانونی کمزوریوں کی وجہ سے فیٹف کی گرے لسٹ میں آ گیا تھا, اس سے 27 مطالبات کیے گئے تھے, جن میں سے اب جا کے اس نے 26 مطالبات قابل قبول حد تک پورے کر دیے. لیکن ایک مطالبہ کہ دہشت گردی میں ملوث ہائی پروفائل لوگوں پر کیس چلائے جائے, ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں, وہ اس پر ابھی تک فیٹف کو سیٹسفائی نہیں کر پایا. لیکن اس کے باوجود فیٹف نے نہ صرف یہ شرط رکھی بلکہ اس پہ 6 مزید شرائط عائد کر دیں کہ اب وہ ان کو بھی پورا کرے گا نیکسٹ فیٹف میٹنگ تک, اور اگر وہ ان کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ وائٹ لسٹ کر دیا جائے گا. ان نئے 6 مطالبات میں سے اہم مطالبات یہ ہیں کہ پاکستان اپنے بین الاقوامی روابط بڑھائے گا اور میوچل لیگل اسسٹنس لاء کے تحت دوسرے ممالک کو بھی قانونی معاونت فراہم کرے گا کہ وہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو ختم کرنے میں آسانی پیدا کریں. فیٹف کے کیے گئے نئے 6 مطالبات میں سے دوسرا اہم مطالبہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنے جیولرز, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس, لائرز اور اکاؤنٹنٹس جو کہ اکثر منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ میں اعلی کار بنتے ہیں, ان کو کی جانے والی ادائیگی رقم کا حساب کتاب رکھے گا. مطلب ان کو پیسے کون دیتا ہے اور کتنے دیتا ہے, اس کا بھی ٹریک ریکارڈ رکھنا پڑے گا. اور ایک اور مطالبہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنے اینٹی منی لانڈرنگ کیسز میں جلدی دکھا کر سزائیں دے گا, اور ایسے لوگ جو کہ ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث ہیں ان کے اثاثے بھی منجمد کرے گا. یاد رکھیے گا کہ FATF کے پاس ایسی کوئی قانونی جیورسڈکشن یا دائرہ کار نہیں ہے کہ جس سے وہ بلیک لسٹ یا گرے لسٹ میں آنے والی کنٹریز پر کوئی نئے قوانین عائد کریں. لیکن اگر کوئی کنٹری گرے لسٹ یا بلیک لسٹ میں آتی ہے تو FATF اپنے تمام ممبران کو اور اپنے تمام اداروں کو جو کہ آبزرورز ہیں یہ خبردار کر دیتا ہے کہ بھائی یہ والی جو کنٹری ہے یہ اب ریڈ فلیگڈ ہے, اور اس سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ممالک یا بڑی اکانومیز جیسے کہ G20, G7, OECD آپ سے ٹریڈ کرنے میں بہت محتاط رہتی ہیں, آپ سے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے میں بھی محتاط رہتی ہیں, اور آپ کی کنٹریز کے بینک میں پیسے بھیجنے میں بھی محتاط رہتی ہیں. دوسری طرف جو بڑے ادارے ہیں جیسے کہ IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایسے مختلف ادارے بھی آپ کی مالی معاونت یا آپ کو لون دینے میں گھبراتے ہیں. ایک پاکستانی ریسرچ ادارے کے مطابق 2010 سے لے کر آج تک FATF کی گرے لسٹ میں آنے کے بعد پاکستان 38 ارب US کا نقصان اٹھا چکا ہے. اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی فورن انویسٹمنٹ آنی تھی وہ رک گئی, یا فورن لون ملنا تھا وہ رک گیا, یا آپ کو کوئی ایڈ ملنی تھی اور وہ ڈیلے ہو گئی, صرف اس بنیاد پر کہ FATF نے ان اداروں یا ان ممالک کو محتاط کر دیا کہ آپ کا نام گرے لسٹ میں موجود ہے. پاکستان اس 10 سے 15 سال کے حصے میں کوئی 3 مرتبہ گرے لسٹ میں آیا ہے, لیکن اس مرتبہ پاکستانی حکومت نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں کچھ ایسی تبدیلیاں اور کچھ ایسی امینڈمنٹس کی ہیں کہ جن کا معترف خود فیٹف بھی رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ نہیں کیا. پاکستان نے اسی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو کہ 2010 میں آیا تھا, اس میں 2020 میں ایسی امینڈمنٹس کیں جن میں سیکشن 4, 6, 7, 21 اور 25 میں
اہم تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ ان ترامیم کے بعد پاکستان میں موجود تمام ادارے اب مشترکہ طور پر اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے کام کریں گے۔ بینکنگ سسٹم میں شفافیت لائی جائے گی، ایسے قوانین متعارف ہوں گے کہ جن میں بینکس اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ ان کے پاس کون اپنے اکاؤنٹس کھلوا رہا ہے اور ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن ان تمام شرائط پر عمل پیرا ہونے کے باوجود بھی پاکستان کا نام گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے بہت سارے مبصرین، بہت سارے اینالسٹ اور خود پاکستانی گورنمنٹ بھی یہ بات کہنے کو مجبور ہے کہ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اور پاکستان کی پرفارمنس میں ڈیفیشنسیز نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل نمبرز کے مطابق مالی بے ضابطگیوں میں سب سے بڑا کردار امریکہ، UK اور ایسی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کا ہے، لیکن فیٹف نے ان کو کبھی بھی گرے لسٹ نہیں قرار دیا۔ اور ہاں، اگر دہشت گردی کی مالی معاونت کی بات کی جائے تو آپ نے حالیہ دنوں میں خبر ضرور سنی ہوگی کہ انڈیا میں یورینیم، جو کہ ایٹمک اور نیوکلیئر بامز میں استعمال ہونے والا بہت اہم ایلیمنٹ ہے، وہ بلیک مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے اور گلیوں سے پکڑا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ خیر، پاکستان کے منسٹر حماد اظہر نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو نئی شرائط عائد کی گئی ہیں، ان میں ویسے تو عام طور پر 2 سال سے پہلے عمل ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان اپنی کارکردگی سے یہ 12 مہینے کے اندر تمام پوری کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ اس مرتبہ بھی اگر پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہا یا خدا نہ کرے بلیک لسٹ ہو گیا تو عالمی نگاہوں میں پاکستانی ادارے، پاکستانی بینکس اور پاکستانی لوگ مشکوک ہو جائیں گے، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا، ریمیٹنسز آنا، ریونیوز آنا اور تنخواہیں آنا تک بہت مشکل ہو جائے گا، یا ان پہ نئے ٹیکسز عائد ہو جائیں گے اور یا نئی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی مزید سوالات ہیں اور FATF، APG، IMF یا ریلیٹڈ ٹاپکس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایکسپلینرز بنائیں تو پلیز ہمیں لکھ بھیجیے ARY اسٹوریز اور ARY نیوز پر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔